السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری صورتوں کو اور نہ تمہارے مال یعنی پیسے کو، بلکہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہے نا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، یعنی اللہ تعالیٰ کہاں دیکھتے ہیں؟ دل دیکھتے ہیں۔ اللہ کو کیا چاہیے؟ خوبصورت دل، ہے نا۔ اپنے دل، اللہ رب العزت اپنے بندے کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے، اللہ کی طرف اس دل کی نگاہیں اٹھتی ہیں یا نہیں اٹھتی۔ تو اسی لیے ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت سے بھر لیں، تو محبت والے کے پاس جب بیٹھیں گے نا تو یہ محبت اور بڑھ جائے گی۔ اور محبت والے کون؟ ہاں، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جو دیندار ہیں، ہے نا۔ اور غفلت میں پڑ جانے والوں کے پاس اگر بیٹھیں گے، دنیا دار کے پاس بیٹھیں گے تو محبت گھٹتی جائے گی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دیکھو، سب سے زیادہ حسن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو دیا، اس لیے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا کہ ساری مخلوق کے برابر انہیں حسن دیا گیا تھا، ساری مخلوق کا حسن ایک طرف اور یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ایک طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں جتنا حسن تقسیم کیا نا، اس میں ساری مخلوق کو آدھا حصہ ملا اور باقی آدھا حصہ کس کو ملا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سمجھ رہے؟ یعنی نصف حصے کے پانے کے بعد ان کا حسن ایسا ان کو ملا تھا کہ دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو کیا کہا؟ یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ہمیں کوئی مقدس فرشتہ نظر آتا ہے۔ اللہ نے ایسی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو دی، سمجھ رہے؟ تو مخلوق کو اللہ رب العزت نے جو حسن دیا کہ دیکھنے والوں نے کیا سمجھا؟ فرشتہ۔ تو اب سوچے کہ اللہ کے حسن کے ساتھ فرشتوں کے حسن کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کیسے جمیل ہوں گے، اللہ کی خوبصورتی، یعنی اللہ کیسے پیارے ہوں گے۔ آ رہی بس سمجھ میں؟ اللہ کا حسن تو بے مثال ہے نا، وہ پروردگار ہے جس نے خوبصورتی کو پیدا کیا، جس نے حسن کو پیدا کیا، اس کے لیے اس کا خود کا حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ اللہ جمیل، اللہ رب العزت خوبصورت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جمال کے جلوے کیا ہوں گے؟ سوچو کہ قیامت کے دن جب جنت میں جا کر ایمان والوں کو وہ نظر آئیں گے نا، تو دنیا میں تو ہم ان جلووں کا تصور بھی نہیں کر سکتے ساتھی۔ ابھی ہم سوچیں کہ اللہ کا جلوہ کیسا ہوگا، اس کی، چونکہ اللہ تو ایک نور ہے تو وہ کیسا ہوگا، ہم جو تصور بھی کریں نا تو ہمارا تصور وہ ہمیں لگ رہا ہے، لیکن ہماری سوچ کی رسائی بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ جنتی، جب آپ سوچیں کہ جنت میں جائیں گے اور حور اور غلمان کے حسن اور جمال کو دیکھیں گے نا تو اتنے حیران ہو جائیں گے کہ ان کو 500 سال تک حور اور غلمان کو ہی وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں گے، ان کی خوبصورتی اتنی ہوگی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ جنتی جنت میں جائیں گے تو حور اور غلمان کو ہی دیکھ کر وہ ٹھہر جائیں گے، ان کی آنکھیں نہیں جھپکے گی 500 سال تک۔ تو پھر جب جنتی جنت میں رہنا شروع کریں گے اور اللہ رب العزت جنتیوں کو تو اپنا دیدار فرمائیں گے نا، تو حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ دیدار الہی کے وقت میں جنتیوں کے اوپر ایک نور کی آندھی چلے گی۔ جب اللہ کا دیدار کا وقت آئے گا تب، جیسے دنیا میں آندھی چلتی ہے نا تو مٹی کی تہ جو ہوتی ہے وہ انسان کے چہرے پر آ کر جم جاتی ہے نا، تو اسی طرح جنت میں بھی نور کی آندھی چلے گی۔ وہ تو مٹی کی ہے دنیا میں، وہاں نور کی، اور وہ نور کی تہ جو ہے نا، ایک لہر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جنتیوں کے چہرے پر آ جائے گی۔ تو وہ اس نور کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے کا حسن اتنا بڑھ جائے گا، وہ جو نور چہرے پر لگے گا، وہ جو نور کی آندھی ہوگی، کہ جب یہ جنتی لوٹ کر اپنے گھروں میں آئیں گے نا تو ان کی حوریں اور غلمان، جو حور اور غلمان ان کی جنت میں ہیں، جن کو دیکھ کے وہ خود پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی خوبصورتی، تو وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر 500 سال تک ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ سوچیں تو ہمارا مالک
ہمارا رب، اس کا حسن و جمال کیسا ہوگا. ہاں، تو اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی. موسیٰ علیہ السلام اب سوچیں، کوہ طور پر گئے جب پہاڑ پر، وہاں 40 دن وہ رکے رہے، اور جب اللہ رب العزت کا انہیں دیدار نصیب ہوا، انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے آپ کا دیدار کرنا ہے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے 70,000 پردوں میں سے تجلی، 70,000 پردوں کے پیچھے سے اللہ نے وہ تجلی، اللہ کی تجلی انہیں نظر آئی تھی. وہ 70,000 پردے، ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، 70,000 پردے اب بھی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان میں ہیں. تب جا کر وہ ایسا روشن ہوا تھا وہ نور، اللہ کی ذات کی جو تجلی وہ 70,000 پردوں کے پیچھے سے جو آ رہی تھی، کہ کوہ طور پہاڑ جل کر سرما ہو گیا تھا، سرمے کی طرح ہو گیا تھا، سمجھ رہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، برداشت نہیں کر سکے. ان کو نہ آگ لگی نہ موت آئی. کیوں؟ کیونکہ استعداد میں فرق ہوتا ہے نا. وہ نبی تھے، اللہ نے اتنی تو کیپیسٹی ان کو دی تھی کہ وہ جل کر خاک تو نہیں ہوئے، بے ہوش ہو گئے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا. تو ان کے قلب کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی جو تجلیات تھی نا، اس تجلیات نے اتنا تو قبول کر لیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ کہ اس پہاڑ کی طرح وہ جل کر خاک نہیں ہوئے، بلکہ بے ہوش ہو گئے. پہاڑ تو جل گیا تھا، اس کے اندر استعداد نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش ہو گئے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے جب کلام کیا نا، تو 40 دن تک ٹھہرے رہے. تفسیر میں آتا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا. اگر کوئی دیکھتا تھا نا، کتابوں میں تفسیر میں آتا ہے کہ اگر کوئی ان کے چہرے کو دیکھتا تھا نا، تو دیکھتے ہی اس آدمی کو موت آ جاتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر وہ 40 دن تک وہیں ٹھہرے رہے، کوہ طور پہاڑ پر گئے نہیں. سمجھ رہے کہ ان کے چہرے نے، ان کے جسم نے 70,000 پردے کے پیچھے سے جو اللہ کا دیدار کیا تھا، 70,000 پردے کے بیچ میں تھا، تو وہ نور ایسا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ، ان کا جسم پر وہ نورانیت چھا گئی تھی اس وقت، کہ 40 دن تک کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اور جس نے دیکھا وہ اسی وقت، کتابوں میں آتا ہے تفاسیر میں، وہ چلا گیا، مر گیا، برداشت نہیں کر سکا وہ، سمجھ رہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ نے ان کے دل میں وہ محبت کا جو، اللہ کے عشق کا جو دیا رکھا تھا نا، وہ اس کی برکتیں تھیں. تو موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کو چھپائے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی اپنی بیوی بھی ان کا چہرہ دیکھنے کو ترستی تھی، وہ بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے اس کو بھی، اس لیے کہ ان کی جو آنکھوں میں وہ جو حسن اور نور آ گیا تھا نا، اس تجلی کو دیکھنے کے بعد، سمجھ رہی ہے بات آپ لوگوں کو؟ تو اپنے رب کی تجلی والے کے جو نور کو انہوں نے دیکھا تھا، اس کے حسن کی تاب نہیں لائے نا، تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا سامنے والا اگر وہ دیکھ لیتا تو. اسی لیے سبحان اللہ العظیم موسیٰ علیہ السلام اپنے چہرے کو چھپاتے تھے. سوچے جس رب نے حسن و جمال، جس پروردگار کا 70,000 پردوں میں دیکھنے کے بعد جس کا چہرہ اتنا حسین ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں میں وہ نور آ گیا کہ مخلوق بھی اس کا دیدار نہیں کر سکتی، تو پھر ہم بھلا اللہ کا دیدار کیسے کر سکتے ہیں اس دنیا میں؟ ہاں سبحان اللہ. اور وہ رب کیسا ہوگا خوبصورت، بات سمجھ میں آ رہی؟ کیسا نورانی. یہ ہماری مٹی کی آنکھ، غلیظ آنکھ، دنیا والی آنکھ یہ نہیں دیکھ سکتی نا اپنے رب کو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں آتا ہے، کتابوں میں، حدیثوں میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کا دیدار کیا نا، تو ان کی آنکھوں میں ایسی بینائی آ گئی تھی نا، ایسی روشنی آ گئی تھی کہ کالی رات میں چلنے والی چونٹیوں کو بھی وہ صاف طریقے سے دیکھ لیتے تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی جمال یوسف، جو یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی تھی، اس کی تجلی تو ہزاروں مرتبہ دنیا میں ہوئی، مگر دنیا میں کوئی فرق نہیں آیا، سمجھ رہے؟ اور جب یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی تھی، لوگوں نے دیکھی اس خوبصورتی کو، کتنے خوبصورت ہے یوسف علیہ السلام، ہاں، کہ لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے نا،
اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا. لیکن جس نے خود رب کو دیکھا ہاں تو کیا معاملہ ہوا کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانکے چل رہے ہیں کہ سامنے والا برداشت نہیں کر پائے گا اس تجلی کو جس کی وجہ سے کوہ طور سرما ہو گیا تھا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اللہ رب العزت تو اللہ ہے، اور یہ تجلی خیر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ رکھا کہ یہ ان کے لیے ایک معجزہ بھی ثابت ہوئی حسن الہی کا، کہ اندھیرے میں چلنے والی چینٹی بھی انہیں نظر آتی تھی. اتنی زیادہ اللہ نے ان کی قوت بینائی ان کو دے دی تھی. سبحان اللہ العظیم. تو اللہ رب العزت کی تجلی کے برکات بہت زیادہ. تو بندہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العزت رب ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے، ہماری کوئی وقت نہیں ہے ساتھیوں اللہ کے سامنے. تو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف کیسے متوجہ ہونا چاہیے؟ ہاں، اللہ رب العزت کی کیسی قدر کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے. ہاں، ہمیں اس سے کیسی محبت ہونی چاہیے. مجنو کو لیلا کے ساتھ ایک تعلق تھا، جانتے ہو نا، مشہور ہے لیلا مجنو کی کہانی. تو لیلا کا نام لیلا اسی لیے تھا نا کہ وہ لیل کی طرح، رات کی طرح کالی تھی. ایک مرتبہ مجنو کے سامنے ایک خوبصورت عورت پیش کی گئی تو اس نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. سوچنے والی بات ہے نا کہ مجنو جو ہے وہ کالی کلوٹی عورت کی محبت میں ایسا پھنسا، ایسا گرفتار ہوا کہ وہ خوبصورت گوری عورت کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا. تو ہم اللہ رب العزت کے کیسے عاشق ساتھی ہو کہ اللہ رب العزت جیسی حسین حسن و جمال والی ہستی کو چھوڑ کر ہم نے کالی کلوٹی ان شخصیتوں کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے. ہاں، بھلا حسن مولا کے ساتھ حسن لیلا کی کوئی نسبت ہو سکتی ہے ساتھیوں؟ ہاں، کوئی زمین اور آسمان کی مثال دے تو ہرگز ٹھیک نہیں ہے نا. کوئی دونوں میں عرش اور فرش کا فرق بیان کرے تو وہ بھی دور ہے. اگر ہم کہیں کہ بھی فرش اور عرش کا فرق ہے دونوں میں، تو فرش اور عرش تو یہ میرے اور آپ کے لیے مثال ہے. نہ یہ دنیا اور رب، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے رب کی ذات کا، اس کی خوبصورتی کا، اس کے پیار کا، اس کی محبت کا، اس کے حسن کا، اس کی رحمانیت کا، اس کی جود و سخا کا. سمجھ رہے؟ دنیا کے لوگوں کی، دنیا کی محبت کی کہانی اور اللہ کی کہانی. اگر کوئی کہے نا کہ قطرہ اور سمندر کا فرق ہے، ایسی مثال دے تو نہ یہ بھی غلط ہے. سورج ذرے اور آفتاب کی نسبت ٹھہرا ہے نا، وہ بھی غلط. یعنی مخلوق کا حسن اور جمال کو اللہ رب العزت کے حسن جمال کے ساتھ کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی ساتھی. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے پروردگار کے حقیقی طالب بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. دیکھیں نا کیسے عشق الہی کا امتحان ابراہیم علیہ السلام نے پار کیا. ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے کیسے پار کیا. اللہ نے جب ان کو آزمایا نا تو وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے. آزمائش میرے اور آپ کی طرح نہیں تھی. ہم تھوڑی سی آزمائش میں گھبرا جاتے ہیں. اتنا دن ہوا، 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، تھوڑی پریشانی، کہیں حالات اعتبار سے، کہیں بیماری کے اعتبار سے، کہیں کسی اعتبار سے ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اوہو سبحان اللہ العظیم، ابراہیم علیہ السلام کیسے کامیاب ہوئے. قرآن مجید نے کیسے بیان کیا اس کا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یعنی یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں، تو پھر وہ کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے. تو فَأَتَمَّهُنَّ کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس میں 100% کامیاب ہوئے. سمجھ، صرف کامیاب نہیں ہوئے، اس جملے کا جو ریئل ترجمہ ہے نا، مکمل 100% کامیاب ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہاں اللہ رب العزت نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اپنے نبی کی طرف وہی فرمائی نا کہ ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں، اس بات سے پرہیز کرنا کہ میں آپ کے دل کی طرف توجہ کروں اور میں آپ کے دل کو کسی غیر کے ساتھ مشغول پاؤں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی، یہ کہا کہ آپ کا دل کسی اور میں مشغول نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست کہا تھا، خلیل۔ خلیل کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ ایسا دوست جس کی دوستی میں تیسرا کوئی نہ آئے، پکا دوست، سمجھ رہے؟ اسی لیے کہ جس کو اللہ فرماتے ہیں میں اپنی محبت کے لیے میں جس کو چن لیتا ہوں نا، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو آگ میں بھی جلا دیا جائے نا تو بھی اس کا دل میری طرف سے دوسری طرف نہیں متوجہ ہوتا، سمجھ رہے؟ تو دیکھیں نا، جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو تفسیر میں آتا ہے نا کہ لکڑیوں کو ایک ہی وقت میں آگ لگائی گئی۔ جب ساری لکڑیاں جلنے لگی نا تو نمرود اس سوچ میں پڑ گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالے، کیونکہ لکڑیاں تو 1 مہینے تک جمع کی تھی اس نے، اور اتنی اونچی آگ تھی نا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے شعلے آسمانوں پہ جا رہے تھے۔ تو شیطان آیا اور کیا کہا نمرود کو، ایک جھولا بناؤ منجنیق جیسا اور اس میں بٹھا کر ان کو آگ میں پھینک دو، توپ ہوتا ہے نا توپ، اس جیسا بناؤ۔ تو اس طرح انہیں آگ کے بیچوں بیچ ڈالا گیا، کیونکہ اس آگ کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ پا رہا تھا، ایسے اس کے شعلے اور انگارے تھے۔ جھولا بنایا، ایک توپ جیسا بنایا منجنیق جیسا، اور اس میں ڈال کر یوں پھینکا انہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جھولا بھی ہوا میں ہی تھا پھینکنے کے لیے۔ ہاں، تو فرشتے تعجب میں کہنے لگے اللہ پاک، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آگ میں وہ ڈالے جا رہے ہیں اللہ۔ انہوں نے تو اسباب کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، کیا کروں، کس طرح اپنے آپ کو بچاؤں، یا اللہ ان کی مدد فرمائیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا کہا جانتے ہو؟ کہ تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ اور اپنی مدد پیش کرو، اگر تم کو رحم آ رہا ہے تم خود جاؤ اور تم کہو اپنی طرف سے، تم کہو کہ ہم مدد کے لیے آئے، پھر دیکھو میرا خلیل قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر وہ تمہاری مدد قبول کر لے تو تم مدد کر دینا، ورنہ جانے دینا۔ خلیل جانے، خلیل کا رب جانے، یعنی ابراہیم جانے، ابراہیم کا رب جانے، کیونکہ یہ میرا اور میرا خلیل کا معاملہ ہے۔ اب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اپنی مدد پیش کی، کیا کہا؟ ہاں کیا کہا؟ مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں، لا حاجت لی الیکم، ایسے کہا۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام تو نبی کے پاس آتے ہی تھے نا وہی لے کر، تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کی مرضی سے آئے ہو کہ اپنی مرضی سے؟ تو کہا کہ اپنی مرضی سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے رب کو میرے حال کا خبر ہے۔ کیسی محبت، کیسا یقین! تو جو یقین ہے نا، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم جب پریشان ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کی مدد آئی، ہم تو بڑے گنہگار، کہیں نماز پڑھے کہیں نہیں پڑھے، کہیں گناہ کی کہیں ثواب کی، یہ نہ سوچیں، بس یقین رکھیں کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا رب مجھے برباد نہیں کرے گا، اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، نراش نہ ہو، ڈپریشن میں نہ جائیں۔ مومن ڈپریشن میں نہیں جاتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ میرا رب کافی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ ظالم نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ظالم نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے؟ ظالم نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہوا؟ مدد نہیں آئی؟ آئی نا مدد۔ کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ سے مخاطب ہو کے، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ فرشتوں کو بھی نہیں بھیجنا پڑا، جاؤ فرشتوں آگ کو بجھا کر آؤ پانی سے، نہ آگ کو سیدھا حکم دیا، آگ باغ بن گئی، سمجھ رہے؟ آگ گلے گلزار بن گئی، دکھ رہی تو آگ تھی کافروں کو جلتی ہوئی، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی باغ بن گئی۔ کتابوں میں آتا ہے اس طرح بھی کہ اسی آگ میں ایک نہر جاری ہو گئی، اسی آگ میں اللہ نے انار کے درخت اگا دیا ایک، ابراہیم علیہ السلام آرام سے پانی بھی پی رہے ہیں، درخت سے پھل بھی کھا رہے ہیں،
سبحان اللہ العظیم. تو یہ اللہ ہے. تو ساتھیوں اللہ بڑے پیارے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے رحمان و رحیم ہیں. ہم اللہ کی محبت کو، اس کے عشق کو سمجھیں. ڈپریشن میں نہ جائیں، ڈپریشن میں نہ جائیں. مومن ڈپریس نہیں ہوتا. استاذہ کہتی ہے نا، مومن دنیا کے غم کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی محبت میں غم کھانے والا ہوتا ہے، اس کی یاد میں جینے والا ہوتا ہے. دنیا کے غم کو اوڑھنا بچھونا نہیں بناتا. دنیا کے غم اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس کی نگاہیں اللہ پر مرکوز ہوتی ہے. تو ہمیں ہر پل ہر لمحہ یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. مال کی اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، کسی نے کوئی بھی معاملہ ہو، ہماری نگاہیں اللہ پر ہو. اللہ بہت بڑے مالک ہیں، بڑی ذات ہے، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ، فہم، فراست عطا فرمائے عافیت کے ساتھ.